دوستوں، کل کی خوشخبری کے بعد میں نے سوچا آج آپ کو ایک نئی خوشخبری سناؤں۔ کل کی خوشخبری یہ تھی کہ باوجود تمام مہنگائی کے، جو کہ آپ جانتے ہیں پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں ہوئی، ڈالر کی قیمت میں اضافے کے نتیجے میں ہوئی، مزید نئے انڈائریکٹ ٹیکسز کے نتیجے میں ہوئی، ان تمام مہنگائی کے باوجود حکومت کا خسارہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ حکومت کے قرضے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ بین الاقوامی قرضے اس لیے بڑھ چکے ہیں کیونکہ ڈالر اوور آل بڑھا ہے، تھوڑا سا نیچے ابھی گرا بھی ہے، مگر اوور آل پچھلے ایک سال کے اندر ڈالر اتنا بڑھا ہے کہ اس کے نتیجے میں بین الاقوامی قرضے بھی بڑھ گئے ہیں۔ اور مقامی قرضے اس لیے بڑھے ہیں کیونکہ دیکھیں جب پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھی تو یہاں پہ انفلیشن ہوئی، تیز ترین انفلیشن، کچھ لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ 29% انفلیشن اس وقت چل رہی، یعنی تقریباً 30% انفلیشن اس وقت چل رہی۔ تو اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا ریٹ آف انٹرسٹ بھی بڑھا لیا۔ وہ 22% ریٹ آف انٹرسٹ ہے ان کا۔ اب 22% ریٹ آف انٹرسٹ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی حکومت پاکستان کو ادا کرنا پڑے گا ان تمام بینکس کو جو کہ ان کے ایسٹس وغیرہ خریدتے ہیں، جو ان کے بانڈز وغیرہ، گورنمنٹ بانڈز وغیرہ خریدتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی حکومت پہلے سے بھی زیادہ اور مزید قرضے کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ ہم خوشی خوشی مہنگائی بھی قبول کر لیں اگر کم سے کم نظر آ رہا ہو کہ یار کوئی رستہ نکل رہا ہے، ہم there's light at the end of the tunnel، کہیں نہ کہیں سے ہم پھر اس بحران سے نکل آئیں گے، مگر ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو میں نے سوچا آپ کو مزید ایک خوشخبری سناؤں کہ ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے سرکار کے جو لوگ 50,000 روپے سے بھی کم پیسے کما رہے ہیں ان پر بھی مزید اور ٹیکس لاگو کر دیا جائے، یعنی کہ ابھی ہر بندہ پٹرول پہ، ڈیزل پہ، گیس پہ، بجلی پہ ٹیکس تو ادا کر ہی رہا ہے جس کو ہم انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھوں گا کہ مہنگائی کی شکل میں بھی ہم ایک ٹیکس ادا کر رہے ہیں، مگر اس کے اوپر مزید اور ڈائریکٹ ٹیکسز ان لوگوں پر بھی لاگو کر دیے جائیں جو 50,000 پیسے کم کما رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی میری تو تنخواہ اچھی بھلی ہے اور میں تو 5 لاکھ روپے کما رہا ہوں، ایسا کوئی معاملہ ہے، تو خوش ہو جائیے، آپ پر بھی 35% تک ٹیکس لاگو کر دیا جائے گا۔ میں نے سوچا آپ کو یہ خوشخبری ضرور سناؤں کہ شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ یار میں تو بڑا کمفرٹیبل جا رہا ہوں، نو پرابلم، مجھے تو کوئی تنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر ایسا نہیں۔ مین وائل بیسٹ نیوز یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے ٹیکس ڈیفالٹر ہیں، لون ڈیفالٹر ہیں، جنہوں نے پچھلے 10-20 سالوں کے اندر جو ہے نا وہ کوئی خاص ٹیکس ادا نہیں کیا، بڑی بڑی ان کی ملیں ہیں، کوئی کسی کی شوگر مل ہے تو کسی کی ٹیکسٹائل مل ہے، کسی کا پاور پلانٹ ہے، کسی کا کچھ ہے، تو کسی بڑے بڑے زمیندار جاگیردار وغیرہ جو ٹیکسز وغیرہ ادا کرتے ہی نہیں، زمیندار جاگیردار کہاں ٹیکس ادا کرتا ہے، ان سے ٹیکس وصول کرنے کی کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے جو سارے اپنے ٹیکس معاف کروا لیے ہیں، جو لون معاف کروا لیے ہیں، جو ٹیکس ڈیفالٹ کروا لیے ہیں، ان سے ٹیکس وصول کرنے کی کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ اگر بات کی جا رہی ہے تو غریبوں سے اور مڈل کلاس کے لوگوں سے، سیلری پیشہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار بات یہی ہے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو پالیسیز ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ سرمایہ داری یعنی بین الاقوامی سرمایہ کاری اور بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کے لیے تو انتہائی مفید ہیں، مگر وہ پاکستان کے عوام کے لیے بالکل بھی مفید نہیں، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اوور آل پاکستان کی قومی ترقی کے لیے بھی وہ مفید نہیں۔ وہ ایک ڈوگمیٹک سی پوزیشن رکھتے ہیں، اور وہ ڈوگمیٹک سی پوزیشن یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آزاد تجارت، فری ٹریڈ وغیرہ قائم کر دیا جائے، اور اس پہ وہ بھرپور پروپیگنڈا، ملینز آف ڈالرز وہ اس بات پہ خرچ کرتے ہیں کہ بھئی یہی سب سے بہتر قسم کی تجارت ہے، یہی سب سے بہتر قسم کی پالیسی ہے، یہی سب سے بہتر قسم کی اکانومی ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، جبکہ تمام اعداد و شمار اور حقائق آپ کے بالکل سامنے ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پالیسیز کے نتیجے میں، بریٹن ووڈ سسٹمز کے نیو بریٹن ووڈ سسٹمز کی پالیسیز کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مہنگائی بھی بڑھ رہی، پاکستان کے اندر غربت بھی بڑھ رہی، پاکستان کے اندر بے روزگاری بھی بڑھ رہی، اور پاکستان کے اندر کسی قسم کی ترقی نہیں ہو رہی بلکہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی، ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وقت ہے سوچنے کا۔ میں جو بار بار بات دہرا رہا ہوں ایویں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا دماغ نہیں خراب ہوا۔ پاکستان کی عوام کو اس بات کو سمجھنا ہے اور سمجھ پر اس پر عمل درآمد کرنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو نمبر 1 پروٹیکشنزم کی ضرورت ہے، نمبر 2 ہمیں سستے تیل کی ضرورت ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ سستا تیل آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے، نمبر 3 ہمیں امپورٹس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بین الاقوامی قرضے جو ہے نہ لیا کریں، نمبر 4 ہمیں ڈومیسٹکلی بھی اپنے بجٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو اتنا بھاری بجٹ ہم ملٹری پہ خرچ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پورا پبلک فائنانس آؤٹ آف اسکیل ہوا ہے، اس کو دیکھنے کی
کی ضرورت ہے. نمبر 5, ہم نے جو IPPs اور اس طرح کے مختلف کانٹریکٹس کیے ہوئے یہ بالکل غلط ہے. بجائے کہ ہم ان کو ریورس کریں, کیپیسٹی پیمنٹس 2 ٹریلین روپیز پہ ٹچ کر رہی ہیں, بجائے کہ ان کو ہم دوبارہ سے دیکھیں, بلکہ مزید ہم اپنی انگلی جو ہے جس کو کہنا چاہیے آگ کے اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم ڈسکوز کو بھی کنسیشنل ریٹس پہ پرائیویٹائز کر دیں گے. لو کر لو اندازہ, جب کراچی الیکٹرک کو آپ نے پرائیویٹائز کیا تھا تو اس پہ آپ کو 1.5 بلین روپے کی سبسڈی ہر سال دینی پڑتی ہے, تو آپ باقی ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کر دیں گے تو اس پہ بھی سب پہ آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو سبسڈی دی جا رہی ہے, اسی کی وجہ سے ٹیکس بھی بڑھتے جا رہے, اسی کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی, اور اسی کی وجہ سے معیشت کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. تو یہ پالیسیز جو ہیں ان کو مت اپنائیں, کوئی بائیں بازو کی سوچ اپنائیں, کوئی سوشلسٹ اورینٹڈ پالیسیز اپنائیں جس میں عوام کا بھلا ہو, جس میں غریب مزدور کسان کا بھلا ہو, جس کے اندر تعلیم اور صحت بنیادی اشیاء سمجھی جائیں, بنیادی انسانی حقوق سمجھے جائیں, جس کے اندر ایمفسس اس چیز پہ ہو کہ ہم نے پاورٹی کیسے ختم کرنی ہے, ہم نے روزگار کیسے ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کیسے کرنا ہے, جس کے اندر سوسائٹی کے تمام ریسورسز اس مقصد کے لیے استعمال نہ ہو کہ سرمایہ دار امیر سے امیر ہوتا چلا جائے, امیر جو ہے وہ اور امیر ہوتا چلا جائے, اور غریب کا ستیہ ناش ہو. یہ سرمایہ داری نظام کی دین ہے. ہم ایک سوشلسٹ اکانومی چاہتے ہیں جس کے اندر تمام لوگ جو ہیں پہلے سے بہتر زندگی گزار سکیں اور غربت کا خاتمہ ہو اور پاکستان کی ترقی ہو. آپ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے میسیج کو آگے لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ سرمایہ داری نظام بالکل ہمیں ایک ایسے نیج کی طرف دھکیل رہا ہے جہاں سے شاید پاکستان کا نکلنا امپاسبل ہو جائے. بہت شکریہ.